السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ ایک افسوسناک اور شرمندہ واقعہ جس میں میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ اس ملک، اس شہر، اس صوبے میں ہو کیا رہا ہے؟ رمضانہ نامی لڑکی جس کو اس کے سوتیلے بیٹے 2 سال تک نیند کی گولیاں کھلا کے زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ بات صرف یہاں ختم نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد اس کو ابارشن کی ٹیبلٹس بھی دیتے رہے تاکہ حمل نہ ہو جائے، پریگننسی نہ ہو جائے اور کوئی ایسا بچہ دنیا پر نہ آ جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ لاہور کا ایریا ہربنس پورہ ہے۔ ہربنس پورہ میں رہتی ہے رمضانہ۔ اب رمضانہ کے بچپن سے ہم اس کہانی کو سٹارٹ کریں گے تاکہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ میں آپ کو کلیئر کروں۔ رمضانہ اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی بیٹی تھی۔ جب رمضانہ کی عمر 14 سے 15 سال ہوئی تو رمضانہ کو ٹائیفائڈ ہو گیا۔ اب ٹائیفائڈ چونکہ بہت شدت سے اس میں ٹیمپریچر ہوتا ہے، فیور ہوتا ہے، تو ڈاکٹرز کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ٹیمپریچر کو مینٹین رکھیں اس سے پہلے کہ یہ ٹائیفائڈ آپ کے کسی جسمانی حصے پہ، اعضاء پہ نہ گر جائے۔ اب ٹائیفائڈ جب ہوا تو ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اس کے جو نیگیٹو اثرات تھے وہ دماغ پر آ گئے، جس کی وجہ سے رمضانہ جو ہے اس کا دماغی توازن تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا۔ اب رمضانہ کا جب ذہنی توازن تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا تو اس کی فیملی اس کو ہاسپٹل لے کر گئی۔ ہاسپٹل والوں نے کہا، سروس والوں نے کہا کہ اس کو لے کر جائیں آپ مینٹل ہاسپٹل، وہاں پہ چیک اپ کروائیں۔ جب مینٹل ہاسپٹل میں اس کا چیک اپ کروایا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، البتہ کچھ سکون کی ٹیبلٹس جو ہیں وہ ہم آپ کو دیں گے، وہ آپ کھاتی رہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گی اور 2 سے 3 دن کے لیے آپ یہاں پہ ایڈمٹ ہو جائیں۔ والدہ ساتھ رہی، رمضانہ کو ایڈمٹ کر لیا گیا اور ٹریٹمنٹ کا آغاز ہو گیا۔ 2 سے 3 دن ایڈمٹ ہونے کے بعد ڈاکٹرز نے رمضانہ کو ڈسچارج کر دیا اور اورل میڈیسن ساتھ دے دی کہ آپ نے یہ والی میڈیسن اب یوز کرنی ہے اور الحمدللہ یو آر پرفیکٹ ناؤ۔ رمضانہ گھر آ گئی، بڑی ہوتی گئی تو والدین کو فکر ہوئی کہ اب رمضانہ کی شادی کر دینی چاہیے۔ رمضانہ کی شادی اپنی طرف سے ایک اچھی آدمی کو دیکھ کر اس کے ساتھ کر دی گئی۔ یہ شادی قائم و دائم رہی، لیکن اس شادی کے دوران اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا۔ رمضانہ کے شوہر کو جب پتا چلا کہ رمضانہ ذہنی طور پر تھوڑی سی اپسٹ ہے اور یہ کوئی دوائی کھاتی ہے، تو رمضانہ کے شوہر نے بجائے اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے، کیا کیا؟ اس کو فوراً ڈیورس دی اور اس کو فارغ کر دیا، طلاق دے دی۔ رمضانہ اپنے والدین کے گھر آ گئی اور آ کر بہت روئی، اور رونے کے بعد اس نے والدین سے کہا کہ میرا قصور کیا تھا جو میرے اوپر یہ دھبا لگا، میری اولاد بھی نہیں ہوئی ہے، تو آپ لوگوں نے پہلے میرے شوہر کو کیوں نہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے؟ والدین نے کہا یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا، اس وجہ سے ہم نے نہیں بتایا۔ بہرحال بات رفع دفع ہو گئی، کچھ سال گزر گئے اور پھر رمضانہ کی والدہ نے یہ سوچا کہ والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اولاد بے آسرا ہو جاتی ہے، تو بھائی اپنے اپنے گھروں والے ہیں، تو اس لڑکی کا کیا بنے گا، اس کی پھر سے شادی کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سے رمضانہ کی شادی ایک ٹرک ڈرائیور کے ساتھ کروا دی گئی جو کہ آلریڈی میرڈ تھا، لیکن اس کی بیوی نہیں تھی اور 2 اس کے بیٹے تھے۔ جو بیٹے تھے ان کو ایک کا نام ان میں سے عثمان تھا اور دوسرے کا نام عرفان تھا۔ یہ دونوں لڑکے چھوٹی عمر کے تھے۔ رمضانہ کی جب شادی ہو گئی تو رمضانہ کا شوہر بہت اچھا تھا، اس کو کسی قسم کی دوائی پہ، کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں تھا، زندگی بہت اچھی طرح سے گزرتی رہی۔ اسی دوران رمضانہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور چاند سا بیٹا عطا کیا اور اس کا نام رمضانہ نے رکھا علی رضا۔ علی رضا جب اس دنیا پہ آیا تو علی رضا کا والد اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اب رمضانہ کے پاس آ گئے 3 بیٹے، 2 سوتیلے اور ایک اس کا اپنا بیٹا جس کا رمضانہ خیال رکھتی تھی، ظاہر ہے پالتی تھی، پوستی تھی۔ نوزائیدہ بچے کو سنبھالنا، نیولی بورن بیبی کو رات اور دن سنبھالنا بڑی ذمہ داری اور دل جگرے کی بات ہے۔ یہ کام ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، راتیں قربان کرنی پڑتی ہیں، دنوں کو گود میں لے کے کھڑا ہونا پڑتا ہے، اپنے منہ سے نوالا نکال کر اولاد کے منہ میں ڈالنا پڑتا ہے، پھر جا کے اس پودے کو ہوا لگتی ہے اور یہ جوان ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے۔ علی رضا دن بدن ظاہر ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑا ہو رہا تھا، اور عثمان اور عرفان چونکہ آلریڈی بڑے تھے تو یہ جوان ہونے لگے، منہ پر داڑھی مونچھ آ گئی ان کے، یہ لڑکے جوان ہو گئے۔ اب یہ لڑکے دیکھتے تھے کہ ہماری ماں دوائی کھاتی ہے، باپ کو تو اعتراض نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے باپ کی وفات کے بعد اپنی ماں کو
زنجیروں سے باندھنا شروع کر دیا. سارا سارا دن اس کو مارنا, چارپائی کے ساتھ زنجیروں سے باندھ کے صبح اپنی اپنی نوکری پہ چلے جانا, اور رات کو جب گھر آنا تو اس کو کھول دینا اور اسے کہنا چلو جی کھانا پکاؤ, گھر کا کام کرو. تشدد, ظلم بے تحاشا کیا. رمضانہ سے میں نے پوچھا کہ رمضانہ وہ تمہیں زنجیروں سے باندھ دیتے تھے تو واش روم کیسے جاتی تھی؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک کوئی ٹیمپوریری سا سسٹم چارپائی کے بالکل پاس رکھا ہوا تھا, کموڈ ٹائپ کوئی چیئر تھی, وہ رکھی ہوئی تھی, اور کہتے تھے کہ تمہیں زنجیریں نہیں کھلیں گی, تم اسی کو استعمال کرو اور یہی تمہاری دنیا ہے, یہی تمہاری زندگی ہے. اب رمضانہ چونکہ ایک طرف 2 جوان بیٹے, مارنے والے برے حالات, پھر میں نے رمضانہ سے سوال کیا ملاقات کے دوران کہ رمضانہ یہ تمہاری بازو سوجی ہوئی ہے, یہ کیا چکر ہے؟ رمضانہ نے بتایا کہ میری بازو کو مروڑ کر پیچھے لے گئے اور میری کمر میں مکے مارتے رہے, میری یہ بازو فریکچر ہو گئی تھی, اب یہ اسی طرح سے ٹیڑھی اور سویل رہتی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے علاوہ رمضانہ کو تھپڑ, مکے, ٹھڈے, گھونسے یہ مارے جاتے تھے. اور اس دوران سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ رمضانہ یعنی کہ سوتیلی ماں کو نیند کی ایکسٹرا گولیاں دے کر سلا دیا جاتا تھا, اور اس کے بعد جب وہ سو جاتی تھی تو اس کے ساتھ پہلے عثمان زیادتی کرتا تھا اور پھر عرفان زیادتی کرتا تھا. رمضانہ کو چونکہ اس قدر سلیپنگ پلز دی ہوتی تھی کہ اس کو اس بات کا پتہ نہیں چلا. یہ سلسلہ بھی جاری رہا 2 سال. دونوں بیٹے عثمان اور عرفان 1 by 1 زیادتی کرتے تھے. امپورٹنٹ ترین بات آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ رمضانہ نے مجھے گفتگو کے دوران یہ بھی بتایا کہ میرے ساتھ جب یہ غلط کاری کرتے تھے, زیادتی کرتے تھے, تو اس کے بعد ہر مہینے مجھے ابارشن کی ٹیبلٹس لا کر دیتے تھے, جس کو میں کھاتی تھی. تو میرا جو خواتین والا ایک سائیکل ہے منتھلی, اس میں اس قدر زیادتی ہوتی تھی کہ میں پریشان ہو جاتی تھی کہ کیا کوئی خرابی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میری جو یہ سائیکل ہے یہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا تھا, بہت زیادہ یہ سلسلہ ہو جاتا تھا, کنٹرول نہیں ہوتا تھا. جب میں نے بعد میں یہ بتایا ڈاکٹر کو, تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ بی بی تم تو ہر مہینے ابارشن کی ٹیبلٹس کھاتی رہی ہو, اس وجہ سے تمہارا یہ ایشو ہے. میں نے رمضانہ سے یہ سوال کیا کہ یہ تمہیں جو ٹیبلٹس دیتے تھے یہ کیا سلسلہ ہے, یہ کیوں دیتے تھے, کیا چکر تھا؟ تو پھر مجھے رمضانہ نے یہ بتایا کہ یہ مجھے ٹیبلٹس اس لیے دیتے تھے, ابارشن کی ٹیبلٹس تھی اور مختلف کمپنیز کی اور مختلف قسم کی ہوتی تھی. یہ مجھے اس لیے دیا کرتے تھے کہ میرا شوہر تو فوت ہو گیا ہے اور اب یہ میرے ساتھ روز یہ حرکتیں کرتے ہیں, ٹیبلٹس وغیرہ مجھے کھلا کے نیند کی تو میرے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. اس وجہ سے کہ شوہر میرا فوت ہو گیا ہے, اگر پریگننسی ہو گئی یا کوئی بچہ دنیا پر آ گیا تو لوگ یہ پوچھیں گے کہ یہ کس کا ہے, تو ظاہر ہے پھر یہ ہمارا نام لے گی اور ہمارے بارے میں لوگوں کو پتا چل جائے گا. یعنی عثمان اور عرفان, ان کی یہ تھنکنگ تھی سوتیلے بیٹے کی, اس وجہ سے یہ مجھے ابارشن کی ٹیبلٹس دیتے تھے جو میں دماغی دوائی سمجھ کر کھا لیا کرتی تھی. ایک دن فجر کے ٹائم رمضانہ قدرتی طور پر جاگ گئی, اس کو سمجھ آ گیا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میں تو برہنہ حالت میں پڑی ہوئی ہوں. اس نے چیخ پکار کی, اپنے آپ کو, اپنی عزت کو ڈھانپا, اپنے آپ کو ڈھانپا, اور ڈھانپنے کے بعد اس نے وہاں سے بھاگ کر اپنے بھائیوں کو جا کر بتایا کہ میرے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. اب بھائی بہت پریشان ہوئے, پولیس کے پاس گئے, ایک FIR درج کروائی, اپلیکیشن دی ان دونوں لڑکوں کے خلاف, اور پولیس نے ان لڑکوں کو گرفتار کیا رمضانہ اور اس کے بھائی کی مدد سے. انہوں نے بتایا کہ یہاں پر اس ٹائم یہ لڑکے موجود ہیں, پولیس آئی, پولیس نے آ کے ان کو اریسٹ کر لیا اور اریسٹ کر کے ان کو تھانے میں بند کر دیا. اب آگے ظاہر ہے اس کے بعد فورینسک ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, DNA میچ ہوتا ہے, اور اگر وہ میچ ہو جائے تو آپ نے جرم کیا ہے. اب وہ DNA کی رپورٹ جو آئی ہے اس میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان 2 لڑکوں نے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ زیادتی کی ہے, اور زیادتی کے جو ٹیسٹ ہیں وہ تمام کے تمام پازیٹیو آئے ہیں, جس سے ثابت ہو گیا کہ یہ کام ہوا ہے. اب ان دونوں لڑکوں کو فی الحال جیل بھیج دیا گیا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ رمضانہ کے جو شوہر تھے ان کی زندگی میں تو یہ 2 سوتیلے بیٹے عثمان اور عرفان بہت ٹھیک تھے, نارمل تھے. لیکن جب میرے شوہر کی ڈیتھ ہوئی, جو کہ ٹرک ڈرائیور تھا, اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا, ہارٹ اٹیک کے باعث اس کی ڈیتھ ہوئی اور مجھے بتایا گیا, تو میں فوراً سے ہاسپٹل بھاگی, دیکھا تو میرے شوہر کی ڈیتھ ہو چکی تھی. ٹھیک اسی لمحے اور اسی ٹائم میرے بیٹوں نے مجھ سے آنکھیں پھیر لی اور وہیں سے میرے ساتھ بدسلوکی کا آغاز ہوا, اور یہ بدسلوکی جا کے ختم ہوئی
میرے ساتھ زیادتی پر, مار پیٹ پر, گالم گلوچ پر اور ابورشن ٹیبلٹس پر. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے, بلکہ موت کا مقام ہے. ڈوب مرنے کا نہیں, یہ موت کا مقام ہے, جہاں پر بیٹے اٹھ کے ماں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ ذہنی توازن اس کا تھوڑا سا اپسٹ ہے, میڈیسن کی ضرورت ہے, کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, سیشنز کی ضرورت ہے, یہ سب کچھ دینے کے بجائے اس کو مزید نیند کی گولی دو اور اس کو زیادتی کا نشانہ بناتے رہو. افسوس کا مقام ہے.